نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من قامها فقام الدين من هدمها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بہت سے احکامات کی پابندی ہمارے پر لاگو ہے۔ ان تمام احکامات سے سب سے مقدم جو حکم ہے، سب سے اہم حکم اسلام لانے کے بعد ہے، وہ ہے نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں بہت مقبول ترین عبادت ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام درپیش ہوتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت ہر پریشانی ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ کے انسان کو قریب کر دیتا ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ نماز سے غافل ہے، جو اسلام کا سب سے اہم حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور ستون آپ جانتے ہیں کہ ستون جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے اسے ستون کہتے ہیں۔ اگر ستون کو ہٹا دیا جائے تو عمارت گر جاتی ہے، عمارت قائم نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی فرماتے الصلاۃ عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو دین کی جو عمارت ہے وہ نماز کے ستون پر کھڑی ہے۔ جس نے اس ستون کو گرا دیا تو گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قامها فقد قام الدین، جس نے اس کو قائم کیا یعنی نماز کو قائم کیا، گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، دین کو بلند کیا۔ من هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا، نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس نے دین کو ہی گرا دیا۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، اور اس میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود پہ سر رکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر بھی جب آخری وقت ہے، اور جب آخری وقت ہوتا ہے تو انسان وہی نصیحت کرتا ہے جو سب سے اہم نصیحت ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، فرمایا اے میری امت کبھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا، اور جن کے تم نگران بنے ہوئے، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، ان پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ افسوس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت امت مسلمہ کو یہ ہے نماز نہ چھوڑنا، اور نمبر 2 اپنے سے کمزوروں پر ظلم نہ کرنا، ان پر جبر نہ کرنا۔ لیکن ہم آج اسی میں مبتلا ہے پوری امت مسلمہ، اسی کام میں جس کام کی اللہ کے نبی نے سب سے بڑھ کر آخری وقت میں وصیت کی، ہم اسی مبتلا ہے کہ نماز بھی ہم ترک کرتے ہیں، ہم کمزوروں پر ظلم بھی کرتے ہیں، اور نماز ترک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پکڑ میں ہم ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں پریشانی سے نکالے، آج دیکھ لیں آپ ملک کی معیشت کا حال کیا ہے۔ آج دیکھ رہے پوری دنیا کے اندر ایک وبا ہے جو پوری دنیا کو اس نے لپیٹے میں لیا ہوا ہے۔ ہر کوئی پریشان حال ہے، چاہے امت مسلمہ ہے یا غیر مسلمان ہے، ہر آدمی پوری دنیا اس میں پریشان ہے۔ میرے اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا تم پریشان نہ ہو، پریشانی ختم کر دوں گا۔ لیکن کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو، سبحان اللہ، اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں ہم مسلمانوں سے،
اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں، فرمایا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ غیر مسلم پریشان ہوتے ہو جائے، تم تو میرے اپنے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں تمہاری مدد کروں گا، شرط یہ ہے نماز کی پابندی کر لو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو اپنے پاس پاؤ گے۔ نماز کی پابندی کر لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جو پریشانی ہے اس پریشانی پر صبر کر لو تو اللہ رب العزت ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے۔ نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے نبی کی راحت ہے آنکھوں کی، اللہ کے نبی کی آنکھوں کا سکون ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سکون کو، اسی راحت کو، اسی ٹھنڈک کو ضائع کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ نماز کی اہمیت صحابہ کرام کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کی۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں، سب دین کے جہاں باقی احکامات ہیں ان میں سے اہم حکم نماز ہے۔ نماز میں کمی نکل آئی، نماز میں کوتاہی ہوگی، سارے عمل ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے متعلق اللہ پوچھیں گے وہ عمل ہے نماز۔ اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے، اگر نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو باقی اعمال میں بھی باقی اعمال میں بھی سختی کے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی، اس میں بھی کمی کوتاہی نظر آئے گی۔ تو صحابہ کرام نے نماز کو اپنایا، اللہ رب العزت نے کامیابی عطا کی۔ صحابہ کے بعد تمام بزرگان دین نے، جو اہل اللہ ہیں، جنہوں نے نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کی۔ نماز صحابہ کرام کے دلوں میں اتنی اہمیت نماز کی تھی کہ ہم اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، خلیفہ دو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب ان کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور اس نے حملہ کیا، سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور گر پڑے۔ کسی ایک صحابی نے بھی نماز کو نہیں توڑا، کسی ایک صحابی نے بھی نماز نہیں توڑا۔ فوراً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مصلی پر آ گئے اور نماز مکمل کرائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو خنجر مارا گیا تھا، زہر آلود خنجر تھا جس سے ان کا پیٹ چاک ہو گیا تھا، اور ایسا زہر آلود تھا کہ 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ بڑے بڑے طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا گیا، ہوش نہیں آیا۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے کان میں کہا ابا کو نماز کا کہو، ابا کے کان میں کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان میں جا کر کہا کہ ابا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، حضرت بلال نے اذان پڑھ دی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ بات پہنچی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، فوراً ہوش آ گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں نماز کی عظمت اتنی زیادہ تھی، نماز کے لیے محبت اتنی زیادہ تھی، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ان کے دلوں میں تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے خزانے اور عزتیں اللہ رب العزت ان کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ اس لیے میرے واجب الاحترام دوستو، نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب ملے گا، نماز کے ذریعے پریشانی ختم ہوگی، نماز کے ذریعے دلوں کا سکون ہے، نماز کے ذریعے ہی رزق کی فراوانی ہے، نماز کے ذریعے ہی بیماریوں سے شفا ہے، نماز کے ذریعے ہی ہم ہر مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ اگر نماز میں کمی کوتاہی ہے تو اللہ رب العزت کی پکڑ ہے۔ آخر میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا میں اسے اپنی ضمانت پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، میری مرضی ہے چاہے بخش دوں گا، میری مرضی ہے چاہے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا جو حشر ہوگا وہ جن لوگوں کے صف میں کھڑا ہوگا، فرعون، حامان، امیہ بن خلف،
قارون، یہ بڑے بڑے کافروں کے نام حدیث پاک میں ہے کہ ان کافروں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم کوشش کرتے رہے، ایک وقت کی نماز پڑھ لی، 2 وقت کی نماز پڑھ لی، اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص میرے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اسے ضرور توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بالخصوص نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر نماز رہ بھی جائے، قضا ہو جائے کمزوری کی وجہ سے، تو پھر قضا ضرور کر لے، بعد میں ادا کر لے، دنیا میں معاملہ صاف کر لے، آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائے۔ دنیا میں معاملہ صاف ہو جانا چاہیے، اس لیے اگر نماز فرض ادا رہ جائے تو قضا لازمی کر لے، نماز کو نہ چھوڑے۔ نماز میں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی خیر و برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔